یہ ہے لیبیا کے حکمران جنرل غدافی۔ اس کو اپنے ہی لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا اور اس کی لاش ایک گٹر کے پائپ لائن سے ملی۔ معمر قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، مخالف کمانڈر کا دعویٰ، قذافی کو ہلاک کر دیا گیا، عرب ٹی وی کا دعویٰ۔ قذافی کی گرفتاری کی خبر کے بعد لیبیا کے مختلف علاقوں میں جشن۔ جنرل غدافی اپنے ہی لوگوں کو کہتے رہے کہ اے لوگو، آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اور مجھے پتا ہے کس کے کہنے پہ کر رہے ہو، لیکن لوگوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ اس نے اپنی تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان ممالک ایک ہو جائیں ورنہ دشمن ہمارا حال بھی شام، عراق، فلسطین اور افغانستان جیسا کر دے گا۔ اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ جنرل غدافی کے دور حکومت میں گیس، پانی، بجلی فری تھے۔ ہر شہری کا اپنا گھر بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ لیبیا کی عوام کو اگر قرضے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بنا سود قرضہ لے سکتا تھا۔ اگر کوئی کاشتکاری کرتا تھا تو اس کو زمین اور گھر گورنمنٹ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور سارا سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا ہے حکومت کی طرف سے ہی ملتا تھا۔ کوئی اپنی گاڑی خریدتا تھا تو اس کی آدھی قیمت بھی گورنمنٹ ہی دیتی تھی۔ تعلیم کا پورا خرچہ حکومت پر ہی تھا۔ والدین اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں پڑھاتے، اس کی فیس لیبیا کی حکومت ہی دیتی تھی۔ گریجویشن کے بعد اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تھی تو اس کو اس کی تعلیم کے مطابق گورنمنٹ ہر مہینے سیلری دیتی تھی اور لیبیا کا اسٹیٹس دنیا کے بہترین ممالک سے بھی بہتر تھا۔ غدافی اپنی عوام کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین لیڈروں میں ہوتا تھا۔ اس کے اوپر کوئی کرپشن تھی نہ وہ غدار تھے۔ غدافی کو مارنے کے بعد لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں۔ لیبیا میں بہت سی دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں، ہزاروں شہری ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا لیڈر تھا غدافی تو اس کو مارا کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے یہ کہ لیبیا کے پاس بہت پیسہ تھا اور 150 ٹن سے بھی زیادہ اس کے پاس سونا موجود تھا، تیل جو کہ امریکی کرنسی میں بیچا جاتا تھا۔ جنرل غدافی لوکل کرنسی میں بیچنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان ملکوں کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ختم ہو جاتا اور ڈالر کے بجائے لیبیا کی کرنسی کو بڑا فائدہ ہوتا اور دنیا میں ڈالر کی قدر میں کمی آتی۔ امریکہ کو لگتا تھا کہ جنرل غدافی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کسی بھی طرح سے امریکہ اس کی حکومت گرانا چاہتے تھے یا پھر اس کو مارنا چاہتے تھے۔ امریکہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ 2010 میں دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی جس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا۔ لوگ اس کو لے کر پرامن احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کو صرف موقع کی تلاش تھی تو امریکہ نے اس پرامن احتجاج کو ہوا دینا شروع کی۔ آہستہ آہستہ پرامن احتجاج پرتشدد میں بدل گیا۔ ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی اور امریکہ کی طرف سے جنرل غدافی کے خلاف میڈیا مہم چلائی گئی۔ لیبیا میں ایک باغی جماعت بنائی دی جس کو فنڈ بھی امریکہ ہی دیتا تھا۔ 2010 میں امریکہ کے کہنے پر یورپ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر اچانک حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتانے لگے کہ ہم لیبیا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 جب غدافی اپنی 50 گاڑیوں کے ساتھ بیوازی شہر جا رہے تھے کہ امریکی نیٹو فورس نے اس کا فون ٹریس کروا کے اس کے اوپر حملہ کروایا، جس کی وجہ سے جنرل غدافی کے قافلے کو بہت بڑا نقصان ہوا اور جنرل غدافی بچ گئے تھے۔ جنرل غدافی اپنی جان بچانے کے لیے پیپ میں گھس گئے تھے۔ اس کو باغی جماعتوں نے دیکھ لیا تھا، اس کو باہر نکالا اور بے دردی سے مارنے لگے۔ مار کے گولی مار کر اسی پیپ میں ہی قتل کر دیا گیا۔ امریکہ اس کی موت کا مذمت کرنے کے بجائے اس وقت کی صدر ہیلی کلنٹن نے اس کی موت کا مذاق اڑایا۔ ہنس ہنس کر بولی، ہم آئے، ہم نے دیکھا اور وہ مر گیا۔ اور آج لیبیا میں داعش جیسی خطرناک دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ لیبیا کے تیل کے خزانوں میں بھی قبضہ ہو چکا ہے اور ایسا خاندان نہیں جس نے اپنا پیارا نہ کھویا ہو۔ اور آج لیبیا کے لوگ غدافی کی کہی ہوئی باتوں کو سچ مان رہے ہیں اور رو رو کے غدافی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو جنرل غدافی کے بارے میں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بھائی حاضر ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔